سکھانے کی کوئی اجرت نہیں. واز کرنا، قرآن پڑھنا، نعت شریف سنانا، اس کی کوئی اجرت نہیں. نماز پڑھانا، اذان دینا، اس کی کوئی اجرت اونچی گئی ہے نہیں. ہم لوگ امام ہو، خطیب ہو، مؤذن ہو، مقرر ہو، حافظ ہو، قاری ہو، نعت خوان ہو، ان کی خدمت کرتے ہیں. اس کو آپ نذرانہ بھی کہتے ہیں، ہدیہ بھی کہتے ہیں، تحفہ بھی کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان لوگوں کی تنخواہ مقرر کی گئی، امام کی، مؤذن کی. کیوں؟ کہ یہ پابند کر دیے جاتے ہیں، تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، یہی کرنا ہے. تو لازمی بات ہے پیٹ ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، بیوی بچے ان کے بھی ہیں. تو جب وہ کوئی کاروبار یا مزدوری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو ان کے لیے چونکہ ان کو پابند کر دیا گیا، ان کو وقت کا، جگہ کا پابند کر دیا گیا، تو اب جو دیا جاتا ہے وہ ان کی خدمت ہے. کیا ہے؟ خدمت ہے. اور یہ ثابت ہے وقت کا اجارہ کرنا. بھئی تمہیں میرا وقت چاہیے، میں وقت کے اتنے پیسے لوں گا، جائز ہے. بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے، خام خواہ نہیں ہونے چاہیے جس طرح آج کل ڈاکٹروں نے بنا لیا یا کچھ اور لوگوں نے بنا لیا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی مولوی پیر پیسے لیتے ہیں، نعت خوان پیسے لیتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، آپ کو کسی عالم کو بلانا ہو، نعت خوان کو بلانا ہو، تو جب آپ نے بلانا ہے اس کے سوا آپ نے کبھی اس کو پوچھا، خیریت پوچھی، اس کی ضرورت پوچھی؟ نہیں. تو وہ اگر اپنے وقت کا اجارہ کرتا ہے اور اس چیز کو اس نے کاروبار نہیں بنایا ہوا، تو اس کا وقت کا اجارہ کرنا اس کے شریعت میں جائز ہے، اس کو منع نہیں. تعویذ لکھتا ہے، تعویذ لکھنے کی اجرت لیتا ہے، جائز ہے، مگر کاروبار نہ بنائے. کاروبار نہ بنائے. حدیث سے ثابت ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، صحابہ کرام آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے صحابیوں سے پوچھا تمہیں کوئی جنتر منتر آتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ وہ کہا جی ہمارے علاقے میں جو سردار ہے، بڑا ہے، نواب ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، وہ تکلیف ٹھیک ہو جائے. میں کہا دکھاؤ. وہ دیکھا تو اس کو کاٹ لیا تھا کسی جانور نے. تو انہوں نے کہا ہم دم کریں گے، پیسے لیں گے. کیا لیں گے؟ جی 20 بکریاں لیں گے. اس نے کہا آرام آ گیا، دے دوں گا. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا، اس کو آرام آ گیا. 20 بکریاں لے لی. بکریاں لے کر مدینہ منورہ پہنچے. راستے میں کہنے لگے ہم نے بکریاں لے لی ہیں، یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو صحابہ میں سے ہی دوسروں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے پوچھتے، اگر وہ اجازت دیں گے تو رکھ لیں گے، ورنہ آ کر واپس کر دیں گے. حضور کی بارگاہ میں آئے، سارا واقعہ سنایا. فرمایا تمہیں پتہ چل گیا کہ سورہ فاتحہ میں علاج بھی ہے، سورہ فاتحہ میں شفا بھی ہے. فرمایا ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھنا. تو علماء نے اس حدیث سے یہ جواز نکالا کہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے، کلینک بنا لے، کاروبار کر لے، اس کی اجازت نہیں. اسی طرح رمضان شریف میں قرآن سنانے کے لیے آپ حافظ کہتے ہیں، جس نے قرآن یاد کیا اسے مامور کر دیتے ہیں کہ تو نے ہمیں قرآن سنانا ہے. وہ قرآن سنانے کے پیسے مانگے نہیں دیے جائیں گے. قرآن سنانے کے پیسے، آواز لگائے، نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ قرآن سنانے کی کوئی اجرت نہیں. ہاں پورا مہینہ اس نے ڈیوٹی دی ہے،
کوئی اور کام نہیں کیا اس وقت جا کے وہ مزدوری کرتا یا تجارت کرتا، پابند کر دیا ہے کہ وہ یہیں رہے گا جناب، پورا مہینہ آپ کے پاس ڈیوٹی دے گا، تو آپ اس کی خدمت کر دیتے ہیں۔ وہ خدمت منع نہیں ہے، بلکہ وہ بہت اچھا۔ روایتوں میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ نے ان کا رزق پھیلا دیا ہے۔ یہ جو دنیا بھر گھومتے ہیں، لوگوں کی جیبوں سے نوٹ نکلتے ہیں، تو یہ ان کا رزق ہے جو اللہ نے پھیلایا ہوا ہے۔ تو جس نبی کا نام لینے پہ اتنی برکت ہے، خود اس نبی میں کتنی برکت ہوگی، اندازہ کر لیں۔ تو میں نے یہ بتایا کہ دین سکھانے کا کوئی اجر ظاہری طور پر پیسے وغیرہ نہیں، ہم خدمت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں مساجد ہیں، مساجد کے ارد گرد رہائش ہے لوگوں کی، ان کو خیال رکھنا چاہیے، امام کون ہے، مؤذن کون ہے، خادم کون ہے۔ بھئی یہ مسجد میں جو ہم چندہ دیتے ہیں اسی سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، تو اس کے علاوہ بھی ان کی ضرورت ہے۔ کوئی اگر ان کی ضرورت پوری کر دے، خدمت کر دے، تو یہ اچھی بات ہے۔ ہم نے یہ چیزیں اپنے ذمے نہیں لی ہیں، وہ اسی حال میں رہتے ہیں۔ نتیجے میں لوگوں کو شوق نہیں ہوتا نہ امام بننے کا، نہ مؤذن بننے کا، نہ قاری بننے کا۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی اور کام کرو جس سے پیسے آئیں۔ اب یہاں یہ بات بھی کہ جو دین میں کام کرتے ہیں، مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے لیے محسن ہیں، کتنی ان کی خدمات، مگر کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ کتنے علماء اولیاء کے بارے میں کام کرتے تھے، آمدنی کے انہوں نے رکھے تھے، لیکن جس کو آپ پابند کر دیتے ہیں کسی جگہ پر، وہ کہیں اور جا نہیں سکتا، تو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور خاص طور پر مساجد کے پڑوسی جو ہیں اہل محلہ، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھی ہمارے ارد گرد کون ہیں ایسے لوگ، تو ہم ان کا خیال رکھیں، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اجرت کوئی نہیں ہوتی ہے، اور نہ اجرت اس طرح مانگی جا سکتی ہے، یہ خدمت ہوتی ہے، چونکہ ان کو پابند کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ مسئلہ بھی مختصراً بیان کر دیا۔ اچھا، اب اس میں اگلی بات کیا آئی؟ قرآن سنانے والا، نعت پڑھنے والا، تقریر کرنے والا، دین سکھانے پڑھانے والا، ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ لوگ سیدھی راہ کی طرف آئیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں کہ جی صرف ہماری خدمت کریں، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، کہ یہ اللہ کے راستے پر آئیں۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، لوگ مجھے اچھا کہیں، تو پھر اس نے پیسے کما لیے لیکن اس کو پھر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا مقصد صرف دنیا ہے، شہرت ہے، نعرے لگوانا ہے، اگر اپنے ہاتھ چموانے ہیں یا صرف عزت کرانی ہے، وہ مل جائے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لوگ سیدھے راستے پر آئیں، سیدھے راستے پر آئیں، یہ ہونا چاہیے۔ میں نعت سناؤں، لوگوں کے دل میں نبی کی محبت بڑھے، عمل کی قوت بڑھے۔ تو آپ کی نیت اور آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سیدھا راستہ اختیار کرنا، کہ یہ لوگ مجھے سن کر متاثر ہوں اور سیدھے راستے پر آئیں۔ تو اگر یہ مقصد ہے تو ثواب کا کام ہے، ورنہ پھر صرف پیسے ہی ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج کل اصل میں کاروبار بن گیا، نعت خوانی کہیں، خطابت کہیں، قراءت کہیں، تدریس کہیں، یہ سب کمرشلائز کر دیا لوگوں نے، کاروبار۔ اور اس میں بھی کہ جی اتنے پیسے ہوں گے، اتنے پہلے دینے ہوں گے، اتنا ٹائم ہوگا، یہ شرطیں ہوں گی، یہ کھاؤں گا، یہ پیوں گا، ایسا کرنا۔ یہ جو شرطیں ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ اگلا شخص آپ کی عقیدت اختیار کرنے کی بجائے بھاگے گا کہ یہ تو دنیا دار ہیں، یہ تو کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے متاثر نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جائے۔
تو اپنے اخلاق پر بھی نظر رکھیں، اپنے اعمال پر بھی نظر رکھیں، بہت ضروری ہے۔ علماء کرام فتویٰ لکھتے ہیں، مسائل لوگ آ جاتے ہیں لے کے، مثلا ایک شخص آیا وراثت کا مسئلہ، جی ہم اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں، ہمارا حساب بنا دو، ہمارا وراثت، تو وہ سب کے حصے نکال رہا ہے، تو وہ کہے کہ نکالنے والے کے بھی حصے ہوتے ہیں، تو وہ بات تو وہ کر نہیں سکتا کیونکہ ہے نہیں۔ اگر آپ اس کی کوئی خدمت کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، مگر وہ اس کے لیے طے کر دے کہ اتنے پیسے لوں گا تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یاد رہے، یہ ماحول بن گیا ہے، کیسا بن گیا ہے آپ کے سامنے ہے، چونکہ بات آئی تھی میں نے بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے، اللہ کی طرف جاؤ، یہ چاہتا ہوں، اللہ کے بندے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہمیں بلایا جا رہا ہے پانچوں وقت، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، کامیابی کی طرف، مگر ہم کان دھرتے نہیں۔ تو اس میں ہمارا نقصان ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ تو یہ بھی آپ نے سن لیا، اور سیدھے راستے پر ہی رہنا ہے۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، انعام کیا، فضل کیا، مہربانی کی۔ اور وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین، ان کے راستے پر رہنا ہے، ان کے راستے پہ رہنا، اونچی گئی یہ ہمیں سکھا دیا گیا، تو ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا، اس زندہ پر جو جس کے لیے موت نہیں ہے، اور اس کی پاکی بیان کرو اور اس کی تعریف سراہتے ہوئے۔ اب توکل کیا ہے؟ حی زندگی کیا ہے؟ موت یہ کیا ہے؟ تسبیح اور تحمید۔ کچھ باتیں مختصراً کرتا ہوں۔ توکل، اس کو اردو میں ہم بھروسہ کہتے ہیں، وسع کرنا، بھروسہ کرنا، ریلائے کرنا، کسی پر یقین کرنا۔ توکل تدبیر اختیار کرنا، یہ بھروسے اور توکل کے خلاف نہیں۔ دھیان سے سن لیں سب۔ مثلا ایک شخص یہ کہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور دروازے بھی کھلے چھوڑ دے، سونا چاندی بھی کھلا رکھ دے، تو اس کو توکل نہیں کہیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ چیز کو پوری، جو بھی تمہاری تدبیر ہے، احتیاط ہے، وہ پوری کر کے اللہ پر بھروسہ، کنڈی بھی لگاؤ اور پھر کہو کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کنڈی کھلی چھوڑ دی اور کہا بھروسہ کرتا ہوں، تو یہ بھروسہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے اپنا اونٹ، سواری کا جانور جو بھی تھا وہ کھڑا کیا، اور اس کی جو رسی تھی وہ ایسے ہی درخت پہ ڈال دی، باندھی نہیں، اور کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس کو باندھ پھر بھروسہ کر۔
تو نے باندھا نہیں ہے اور بھروسہ کر لیا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں کڑوی۔ جانور اگلے دن کے لیے غذا کہیں سنبھال کے رکھتا ہے؟ پوچھا ہے میں نے۔ کوئی چڑیا، کوئی پرندہ، کوئی 4 ٹانگوں والا جانور کہ اس نے کہیں لے کر رکھ دیا ہو کہ یہ کل کھاؤں گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس کو اللہ پر بھروسہ ہے کہ اگر اگلا دن میری زندگی میں ہے تو جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھے رزق دے گا۔ ہمارا بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، منع نہیں کیا گیا، لیکن جمع کر کے سانپ بن کے بیٹھ جانا، بچوں کو نہیں دے رہے ہیں، خود پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، صرف جمع کر رہے ہیں۔ شوہر ہے تو بیوی بچوں کو نہیں دے رہا، باپ ہے تو بچوں کو نہیں دے رہا۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اب کہ جی اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے، کوئی ضرورت نہیں دروازہ لگانے کی، کوئی ضرورت نہیں تالا لگانے کی، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ پہلے احتیاط کرے اور پھر بھروسہ کس پر کریں؟ بھروسہ تالے پر نہیں ہوگا، بھروسہ اللہ۔ تالا لگانا ہے، احتیاط کرنی ہے، مگر بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، ان چیزوں پر نہیں۔ ہتھیار، پہلے خنجر ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی، نیزے بھالے، تیر کمان، آج کل نئی چیزیں نکل آئی ہیں۔ یہ خذو حذرکم، قرآن میں حکم ہے تیاری کرو، پورا سامان کرو، مگر بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اب دوسری بات بھی سنتے جائیں، مسئلہ آیا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر، طبیب جس کو ہم حکیم کہتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوا لکھ دیتے ہیں۔ بھروسہ ڈاکٹر پر ہے یا اللہ پر ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دیں، تو ڈاکٹر ٹھیک نہیں کرتا، ٹھیک کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کیا بنتا ہے؟ ذریعہ، وسیلہ۔ تو وہ لوگ جو وسیلے کے منکر ہیں ان کو چاہیے دوا بھی نہ لیا کریں، ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جایا کریں، یہ ساری چیزیں نہ کیا کریں۔ تو ضمناً بات آتی، نگینے پہن لیتے ہیں لوگ، فلاں نگینہ پہنو گے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بھروسہ کس پہ ہونا ہے؟ نگینے اللہ نے بنائے ہیں پہنے، مگر یہ کہ یہ نگینہ بدلے گا ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ والے کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اس کے اندر طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ بس یہ بات سمجھنے کی ہے۔ فلاں چیز کھاؤ ٹھنڈک ہوگی، فلاں چیز کھاؤ جسم میں گرمی آئے گی، یہ کیا کرو دیکھو اس سے یہ فائدہ، اس سے یہ، فلاں تیل کا یہ فائدہ، فلاں سبزی کا یہ فائدہ، فلاں پھل کا یہ فائدہ، گوشت کا یہ فائدہ۔ یہ سارے فائدے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے۔ اللہ نہیں چاہے گا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے بہت آسان کر کے سمجھائی تھی، چھری کا کام کاٹنا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں کاٹے گی۔ آگ کا کام جلانا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں جلائے گی۔ تو بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے، لیکن احتیاط یا تدابیر، پریونشنز، یہ اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ توکل کے حوالے سے میں نے آپ کو اتنی بات بتا دی۔